बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-माइदा वर्सेस 40 and 97। इसका हम तर्जुमा और इस पर डिस्कस करेंगे। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। English translation: Do you not know that the kingdom of the heaven and the earth belong to Allah alone? He punishes whoever He wills and forgive whoever He wills, and Allah is most capable of everything. اردو ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس سے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے اس آیات کو اٹھایا ہے، یہ ملک السماوات والارض کی بات ہوئی ہے کہ اللہ کے لیے حکومت ہے آسمان اور زمینوں کی۔ تو آسمان اور زمینوں کی حکومت سے ظاہر ہے کہ زمین میں مخلوقات ہے تو آسمان میں بھی مخلوقات ہوں گے، اس کی وجہ سے اس آیات کو ہم نے اٹھایا ہے۔ اوکے، یہ ہے آیت نمبر 97، یہ پچھلا تھا آیت نمبر 40، یہ ہے آیت 40۔ اوکے، سورہ المائدہ آیت 40۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 97۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ English translation ہے، Allah has made the Kaaba the sacred house, a sanctuary of well-being for all people, along with the sacred months, the sacrificial animals, and the offering decorated with garlands. All this so you may know that Allah knows whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and that He has perfect knowledge of everything. اردو ترجمہ: خدا نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن قرار فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہوئے ہو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہاں پہ یہ آسمانوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور زمین کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ آسمان اور زمین کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے۔ تو آسمانوں میں ابھی ہم سرچ آؤٹ کر رہے ہیں انسان سائنٹیفکلی کہ آسمانوں میں کوئی ایلینز ہوں گے، ہوپ فلی ہوں گے، اور یہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ انسان ابھی سولر سسٹم سے نہیں نکلا ہے، اور جب تک یہ سولر سسٹم سے نہیں نکلا ہو تو انہیں کچھ بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ نوری سال کا مسافت ہے ایک سولر سسٹم سے دوسرے سولر سسٹم سے۔ ہمارا جو قریب ترین سولر سسٹم ہے وہاں جانے کے لیے ہمیں چاہیے آئی تھنک 3.5 نوری سال، یعنی 3.5 light years to reach the nearest solar system۔ تو جب ہم دوسرے سولر سسٹم میں جائیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہاں سیارے تو ہوں گے، کیونکہ قرآن کے بہت سارے آیاتوں سے میرے خیال میں آنے والا جو سورہ ہے سورہ الانعام، اس میں پھر سیاروں کی بات ہو گئی ہے، تو وہاں پھر ڈسکس کریں گے کہ اور بھی سیارے ہیں۔